نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ کھجور کے جو نر کھجوروں کو مادہ کھجوروں سے مت ملاؤ. انہوں نے نہیں ملایا, تعبیر نخل کہتے ہیں. تو وہ کھجور میں کمی ہو گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کھجور میں کمی ہو گئی. آپ فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں بھائی, میں کیا ہوں, نمانا صحیح مسلم کی حدیث ہے, بخاری مسلم کی, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. میں دین کے معاملے میں حکم دوں تو فالو کرو, دنیا کے معاملے میں انتم اعلم بامور دنیاکم منی, بھائی دنیا تو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو, کھجوروں کا تجربہ مجھے تھوڑی ہے, تمہیں کیا ہے. کوئی مذہبی لیڈر جو 2 نمبر ہو, اس طرح کا اسٹائل ہوتا ہے اس کا. پیر صاحب آج کل کے دیکھ لو نا, چائنا کے پیر آ رہے ہیں مارکیٹ میں, اتنا سا پیر ہوگا, باتیں ایسی کرے گا, وہ لنگڑوں کو بھی سیکھ کر سکتا ہے, وہ فالج زداؤں کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے, وہ گنجے کے سر پہ بھی بال نکال سکتا ہے, وہ جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کی شادی بھی کرا سکتا ہے, وہ سنگ دل محبوب کو اس کے قدموں میں بھی لا سکتا ہے. ٹچے قسم کے ہوتے ہیں, خود ان کے محبوب مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں, شارٹ ہوتے ہیں, لیکن دعوے دیکھو وہ جو پھونکو والا ہے. اور ایک سرکار نہیں, ایسی تو کروڑوں سرکاریں ہیں پاکستان میں, پوری دنیا میں ہے, یہ یہاں زیادہ ہیں. ذرا سے 4 آدمیوں نے عزت دینا شروع کر دی تو پیر صاحب کا اسٹائل کیا ہو گیا, چینج ہو گیا. مجھے گھر میں بلاؤ, میں پھونک ماروں گا, وہاں سے جن چڑیل بھوت کیا ہو جائیں گے, بھاگ جائیں گے. پیر صاحب کی دعا ہے, ہمارے سر پہ ہاتھ ہے جس کی وجہ سے بگڑی بنتی چاہیے. ہمارے پیغمبر کا پہلے اور آخر دن بھی, حالانکہ آپ کو خدا کی قسم جو عزت ملی ہے نا, نبی کے آرڈر پہ گردنیں کٹوائی ہیں صحابہ نے. حضرت سعد نے تقریر کی, یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ جنہوں نے کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا, جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں, ہم یہیں بیٹھے ہیں. نہ آپ آگ میں چھلانگ لگانے کا کہو گے, آگ میں چھلانگ لگا دیں گے ہم. ایسے فالوورز دنیا میں کسی کو نہیں ملے. اور پھر معجزے بھی دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلیاں ڈالیں, انگلی مبارک, اور پانی کا چشمہ پھوٹ گیا. یہ معجزے بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے بھائی, اللہ کر رہا ہے. انما انا بشر مثلکم, میرے پاس اختیارات نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. آج کسی کے ہاتھ پہ کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو جائے تو پیر صاحب کی تو ٹون کیا ہو جائے گی, چینج. ایک پیر صاحب کا کو مرید نے خواب دیکھا. پیر صاحب کو کہا حضرت آج بہت عجیب خواب دیکھا آپ کے بارے میں. پیر صاحب نے کہا بتا بھائی. کہہ رہے میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں جو ہے نا شہد میں, اور میری انگلیاں گندگی میں. وہ گندگی کا نام لیتے ہوئے مجھے وہ گھن آ رہی ہے وہ. تو پیر صاحب نے کہا دیکھا, یہی تو فرق ہے تم میں اور مجھ میں. میری انگلیاں شہد میں, تمہاری انگلیاں گند میں, گوبر میں. تو کہتے ہیں خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے ابھی, اس کو کمپلیٹ ہونے دیں. کائنڈلی خواب کو کیا ہونے دیں آپ, کمپلیٹ. پورا خواب یہ ہے کہ میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں اور آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کا بچپن میں مناظرہ ہوا. مناظرہ بڑی ہوشیاری کا کام ہوتا ہے. مناظرہ تھا کسی بدعتی سے. اس بدعتی نے ہمارے کسی بزرگ پر اعتراض کیا تھا کہ تمہارے بزرگ نے نا فلاں عبارت اپنی کتاب میں لکھی ہے, یہ گستاخی ہے. یہ کیا ہے, گستاخی ہے. تو اس پہ وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے, دیکھو یہ لوگ دیوبندی گستاخ اور فلانے گستاخ. اچھا اسی قسم کی عبارت ان کے بھی کسی بزرگ نے لکھی ہوئی تھی, ان کو مل گئی. مناظرے کا دن طے ہو گیا, یہ وہاں چلے گئے, اکیلے گئے نا یہ. اب جی اپنا واقعہ ہمیں سنا رہے تھے. تو اور بھی ان کے ساتھ لوگ تھے, یعنی اکیلے سے مراد یہ کہ عالم تو یہ اکیلے ہی تھے, باقی جو غریبی میں جا رہے ہوتے ہیں 2-4 لوگ. اب وہاں جب جا کے یہ بیٹھے نا تو انہوں نے, وہ آ گئے, انہوں نے بولا تمہارے بزرگ گستاخ اور فلانا اور ڈمکانا اور کافر ہے. یہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی وہ ایسا ہے کہ اگر آپ کے بھی بزرگ نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہو تو وہ بھی کافر ہیں. اب وہ ایک دم نا تھوڑا سا, اچھا یہ ڈرامہ کر کے نا کتاب ساتھ لے کر آئے تھے, اور ڈرامہ کر کے ایسے لگے جیسے ان کو وہ ان بزرگ کی عبارت مل ہی نہیں رہی نا. ایسے گھننے بن گئے کہ ان کو ان کے بزرگ کی عبارت کہہ رہے ہیں یار وہ تھی پتہ نہیں کہاں, بھائی کہاں ہے وہ, ایسے نا بات کر رہے ہیں, پورے فل ایکٹنگ. اب مجمع وہاں جمع ہوا تھا مسجد میں. اب ان کے نا کانفیڈنس پیدا ہونا شروع ہو گیا ان لوگوں میں, جو مخالفین تھے نا ان میں, ان کو ہو گیا بھائی یہ اس بھی بھول گیا یا نہیں ہے, یہ ڈرامہ کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اب کہہ رہے یار وہ پتہ نہیں گئی کدھر ہے, لیکن اگر کسی نے ایسا لکھا ہو وہ کافر ہے یا نہیں ہے. اب نا تھوڑے تھوڑے لوگ کہہ رہے ہیں ہاں کافر ہے, تھوڑے تھوڑے گھبرانے کے نمل نہ جائے نا کہیں. تو اب پھر یہ تلاش کر رہے ہیں یار گئی کہاں یار. تو کہنے لگے یار وہ پتہ نہیں کہاں گئی. تو لیکن اگر لکھا ہو تو کافر ہے یا نہیں. انہوں نے کہا بھائی لکھا ہو تو پکا کافر ہے, لیکن تو دکھا تو صحیح نا, تو چھوڑیں گے نہیں. اب ہم ان کو پکا کروا دیا اس پہ.
ایسا نہ بولے کہ نہیں اس کا ایکچولی اس کا تو یہ مطلب پھر یہ کہہ رہے پھر مل نہیں رہی. اب کہہ رہے ہیں یار وہ مل نہیں رہی, لیکن اگر بالفرض کسی نے یہ الفاظ لکھے ہیں تو وہ کافر ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں ابے ہم تجھے نا ماریں گے, پکا کافر ہے, اسلام سے خارج ہے, تو دکھا تو صحیح. جب بہت زیادہ ان کی زبان سے اگلوائے اور گھنا بن کے جیسے وہ عبارت ہی گم گئی ہے فوراً نکال کے دکھا دی یہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جو کہہ رہے میں بھاگ گیا وہاں سے, کیونکہ پتا تھا طبیعت سے کیا کروں گا, پٹوں گا. لیکن بہت سارے لوگ نا جو اس پیر کو اپنا باپ مانتے تھے وہاں سے کٹ گئے وہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ پہلے دن سے کوئی اس طرح کے دعوے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کہ میرے پاس اختیارات ہیں, میں طاقت اور قوتوں کا مالک. بخاری کی ایک حدیث جب ہم نے پڑھی نا طلب علمی کے دور میں, یہ موطا امام مالک میں پڑھی تھی ہم نے حدیث, میں حیران ہو گیا کہ یار ایسی پاکیزہ سیرت سید الانبیاء کی. فجر کی نماز پڑھانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, صحابہ کی صفیں لگی ہوئی ہیں. بخاری کی حدیث ہے, اصل میں تو موطا امام مالک کی ہے, پھر وہاں سے وہ تو پرانی کتاب ہے نا موطا امام مالک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیں کھڑی ہو گئیں آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم, اے لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. انسا کما تنسون, ایسے ہی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. مجھ پہ غسل فرض ہے اور میں غسل کرنا بھول گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے غسل کر کے آئے, آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بھائی دعوے میں کلیئرٹی. ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم کوئی فرشتے ہیں یا ہم کوئی کیا ہیں؟ ہم ویسے جو ہے نا اب ہمیں کوئی بھولتے ہی نہیں. ہم تو بھائی تمہاری طرح کے انسان ہیں. پہلے دن سے اپنے آپ کو انسان کہا, اور انسان بھی انما انا بشر مثلکم, تمہاری طرح کا انسان. ایسا نہ لوگ سمجھیں کہ انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں, پیغمبر الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں اور عام لوگ الگ. بھائی میڈیکلی فزیکلی میں انسان ہوں, روٹی پانی کا محتاج ہوں, مجھے نکاح کی بھی ضرورت ہے, اولاد کی بھی ضرورت ہے. آپ کے جب بیٹے کا انتقال ہوا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, میں غمزدہ ہوتا ہوں, اور مجھے مصیبتیں بھی پہنچتی ہیں, خوشیاں بھی پہنچتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو نیچرل ہے. تو یاد رکھو حق پر وہی ہوگا جو پیغمبر کی سیرت پر ہوگا. جو اس ٹریک سے ہٹا نا اور دعوے شروع کر دیے میں کچھ الگ ہی چیز آیا ہوں مارکیٹ میں, اور بھائی تو پتہ نہیں, تو کوئی مذہبی رہنما نہیں ہو سکتا, تو کوئی جاہل پیر ہو سکتا ہے. پھر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا کتنی عزت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر تو اور فتوحات کے دروازے کھل گئے. اپنی وفات سے پہلے آپ وصیت کر رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عیدگاہ بنا لیا, میلے ٹھیلوں کی جگہ بنا لیا. میری قبر کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا. جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار بس مروں نا پتا چلے کیا ہوا ہے, کوئی دنیا سے گیا ہے. قبر پہ ایسا دھمال ہونا چاہیے, فلاں جگہ قبر بنانا بھلے شاہ کی قبر کے قریب, یا عبداللہ شاہ غازی کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ دعوے, عبداللہ شاہ غازی کے قریب بنانا, وہاں عرس ہو مزہ آئے, وہ پتا چلے کو بندہ ہے. لوگ چاہتے ہیں ریکارڈ میں ہمارا نام رہے. ہمارے نبی وفات سے پہلے آپ کو جب یقین ہو گیا اب میں دنیا سے جانے والا ہوں, آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے, انہوں نے سجدہ گاہ بنایا قبروں کو, پیغمبروں کی قبروں کو. تو میری قبر کو سجدہ گاہ نہ, ایسا نہ ہو کہ میری قبروں پہ طواف اور سجدے شروع ہیں. طواف کی جگہ اور سجدے کی جگہ اللہ کا گھر ہے, پیغمبر کا گھر نہیں ہے. نہیں یہی بات میرا خیال ہے, مکہ میں ہے وہ, مدینہ میں بھی نہیں ہے. آپ چاہتے آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی وہ تو تھا اب وہ کینسل ہو گیا ہے, اب کیا ہے اب یہاں کرو. صحابہ شروع کر دیتے, نہ نہ نہ. پھر آپ نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا, میلے ٹھیلے نہ لگے ہوں یہاں پہ. تبھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سلام ہم پڑھتے ہیں, فوراً چھڑتا کیا کر دیتا ہے آگے, یہاں ٹھہرنا نہیں ہے, بس سلام پڑھیں اور نکلیں یہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اتنی کلیئرٹی بھائی, اتنی دعوے میں سچائی. آج بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا پتہ ہی نہیں ان کا ہدف دنیا ہے, پیسہ ہے, یا دین کی دعوت ہے. تمہارا مقصد کیا ہے میرے بھائی؟ پتہ ہی نہیں چلتا ان کا مقصد کیا ہے. مقصد ہے عزت شہرت پیسہ, جہاں سے آئے گا وہاں پلٹنا شروع ہو جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ طعنہ دیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے پاس جاتے, جو غریب صحابہ بیٹھے ہوتے نا ان کو جا کے آپ نے فرمایا کہ سورہ کہف میں آیتیں نازل ہوئی نا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی یہ جو غریب لوگ, مسکین لوگ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, آپ ان کے پاس جا کے بیٹھا کریں. آپ
اور ان کا حساب آپ کے ذمے نہیں ہے. مشرکین کہتے تھے اصل میں یہ غریب لوگ ہیں نا تو ان کو اسلام میں تھوڑی سی عزت مل رہی ہے, اس چکر میں مسلمان ہوئے, ویسے تو اس سوسائٹی میں ان کی کوئی عزت ہے نہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, آپ پر ان کا حساب نہیں ہے کہ ان کے دلوں کو جھانکے کہ یہ پیسوں کی لالچ میں یا عزت کے چکر میں مسلمان ہوئے یا اوپر سے. یہ میرا کام ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. جو اسلام کی طرف آ رہا ہے آپ نے اس کو گلے لگانا ہے, ویلکم کرنا ہے اس کو آپ نے. تو پیغمبروں کی سیرت سے پتہ چلتا ہے بھائی بہت واضح ان کی دعوت, بہت واضح دعوت. تو جو اسی نہج پہ کام کرے گا نا وہی برحق ہوگا, خوب سمجھ لو, وہی کیا ہوگا, برحق ہوگا. جو اس نہج سے ہٹے گا وہ برحق نہیں ہو سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. جب مشرکین مکہ تانے دیتے تھے نا کہ یہ غریب لوگ ہیں, ان کو تو عزت نہیں مل رہی تو اس لیے یہ مسلمان ہو رہے ہیں کہ چلو تھوڑا سا یہاں پروٹوکول مل جائے گا, تو ان کو اپنی مجلس سے نکالو آپ, ہمیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے. تو اللہ نے نہ صرف یہ کہ نبی کو یہ حکم دیا کہ ان کو نکالے نہیں, بلکہ اللہ نے کہا کہ ان میں جو بھی ایمان لے کر آئے ہیں نا آپ کے ساتھ جب آیا کریں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, ان سے کہا کریں تم پر اللہ کی سلامتی ہو. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ, اللہ نے اپنے اوپر تم پہ رحمت کو فرض کر لیا ہے, لکھ دیا ہے کہ میں ان پہ رحم کروں گا. ان کو اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. اور کیسے رحمت, من عمل منکم سوءا بجہالۃ, تم میں سے جو شخص اگر غلطی سے گناہ کر بیٹھے گا, توبہ کرے گا, اللہ اس کو معاف کر دے گا. یعنی دین پر جب آ گئے ہو نا تو چھوٹی موٹی خطاؤں کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو, ایسا نہ ہو مایوس ہونا شروع ہو جاؤ. توبہ کرو گے اللہ کیا کر دے گا, معاف کر دے گا. اس طرح سے ان کو اور عزت دیں آپ, اور وہ ان کافروں کو بتا دیں کہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے.